قرآن وہ کتاب ہے جس میں بے معنی یا بے مطلب کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا پر موجود وہ واحد کتاب ہے جو ان باتوں کا خلاصہ کر چکی جو آج سائنس اور بڑے بڑے نامور سائنسدان اپنی پوری زندگی صرف کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسی کتاب جو قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذکر ایک خاص ذکر ہے جو شاید موجودہ وقت میں رہنے والے سمجھ نہ رہے ہوں یا سوال کریں، مگر وقتاً فوقتاً تمام باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور قیامت کے حساب و کتاب کا دن جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ پہاڑ وہ خوبصورتی ہیں جو اگر نہ ہوتے تو یہ زمین اتنی دلکش بھی نہ لگتی۔ بلند و بالا پہاڑ، آسمان کو قریب سے دیکھنے کا ذریعہ، کہیں ہرے بھرے درختوں سے لیس، کہیں مختلف رنگ برنگ میں، کہیں سفید چوٹیوں میں ڈھکے ہوئے، یہ زمین کی جان ہے، اور حقیقتاً یہ زمین کی جان بچانے کے لیے موجود ہے۔ یہ زمین کی تہوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے روکتے ہیں۔ زمین کی اصل شکل کچھ تختوں جیسی ہے جو کہ زمین کی گہرائی میں موجود پگھلے ہوئے لاوا کے اوپر تیرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سائنس کو ہر وقت زلزلوں کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ ان تختوں کی حرکت کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کیلوں کی طرح ان تختوں کے درمیان بٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ تختے ایک دوسرے پر چڑھ نہ جائیں اور آپس میں ہی تہس نہس نہ ہو جائیں، جس سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ جدید سائنس سے قبل ہم جیسے لوگ ہی ان پہاڑوں کو بے معنی تصور کرتے تھے، اور تصور کیا جاتا تھا کہ یہ صرف زمین کے باہر ہیں، مگر پتہ چلا کہ یہ پہاڑ جتنے باہر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے برف کے تودے پانی پر چھوٹے دکھائی دیتے ہیں جبکہ گہرائی میں زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ صرف 9 کلومیٹر زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے، جبکہ یہ 125 کلومیٹر زمین کے اندر بھی موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک کیل تختوں کی گہرائی میں زیادہ ہوتی ہے اور باہر کم دکھائی دیتی ہے۔ سائنسی تجزیے کے مطابق جس جگہ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلوں کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں، اور جہاں پہاڑ موجود نہ ہوں تو زمین ان ہلچل کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہے۔ مشہور انڈر ورلڈ کے پروفیسر کہتے ہیں کہ پہاڑ درختوں کی جڑوں کی طرح زمین کو پکڑے رکھتے ہیں، چاہے یہ سمندر کی تہوں میں ہوں یا پھر خشکی پر۔ ڈاکٹر فرینک، جن کی کتاب ارتھ کافی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، لکھتے ہیں کہ پہاڑ زمین میں کافی گہرائی رکھتے ہیں۔ آج سے پہلے یہ باتیں کسی کو معلوم نہیں تھیں، اور نہ ہی کوئی جان سکتا تھا کہ زمین گول ہے اور اس کے اوپر مختلف ٹکڑوں کی صورت میں زمین حرکت میں ہے، جبکہ تجزیے کے مطابق اس کا یہ چلنا یا تیرنا بھی غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ زمین کو مسلسل گردش میں رکھنا ہے جس سے اس کی مقناطیسی قوت باقی رہے۔ یہ پہاڑ خود بخود تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کو یہ شکل اختیار کرنی ہے اور اس کے بعد زمین کے زلزلوں سے بچائے رکھنا ہے۔ کوئی تو ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ بغیر علم کے تو کچھ بھی نہیں بن سکتا، اور یہ تو بلند و بالا طاقتور پہاڑ ہیں۔ ان کے بارے میں 1400 سال پہلے تو وہی بتا سکتا تھا جو اس کے بارے میں جانتا ہو، یا پھر وہ آلات موجود ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہوں، مگر تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ کسی نے پہاڑوں کے بارے میں اتنی اہم بات لکھی ہو۔ یہ اس لیے تاکہ قرآن حق ثابت ہو سکے اور کوئی شک کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ قرآن میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، اور یہ نشانیاں خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں تاکہ کسی کے گمراہ کرنے سے بھٹک نہ سکے، بلکہ دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ چونکہ عموماً ہمارے پاس قرآن کی مکمل تفسیر پڑھنے اور سننے کا وقت میسر نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ کشادہ راہیں بنا دی یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اور دریا نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں سے گزرنے اور زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف عبور کرنے کے راستے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ایسی رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ بن جاتی ہے یا بنا لی جا سکتی ہے، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ زمانی فقرہ ہے،
یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ زمین میں چلنے کے لیے راہ پائیں، اور یہ بھی کہ وہ اس حکمت اور اس کاریگری اور اس انتظام کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا راستہ پائیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ اس نے اوپر کے تمہیدی فقروں کے بعد اب اصل مدعا یعنی تردید شرک اور دعوت توحید پر کلام شروع ہوتا ہے۔ جو تم کو نظر آئیں۔ اصل الفاظ ہیں بغیر امد ترونہا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہیں، دوسرا مطلب یہ کہ وہ ایسے ستونوں پر قائم ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد نے دوسرا مطلب لیا ہے، اور بہت سے دوسرے مفسرین پہلا مطلب لیتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے علوم طبیعی کے لحاظ سے اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم افلاک میں یہ بے حد و حساب عظیم شان تارے اور سیارے اپنے اپنے مقام و مدار پر غیر مرئی سہاروں سے قائم کیے گئے ہیں۔ کوئی تار نہیں ہے جنہوں نے ان کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہو، کوئی سلاخیں نہیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے پر گر جانے سے روک رہی ہوں، صرف قانون جذب و کشش ہے جو اس نظام کو تھامے ہوئے۔ یہ تعبیر ہمارے آج کے علم کے لحاظ سے ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے علم میں کچھ اور اضافہ ہو اور اس سے زیادہ لگتی ہوئی کوئی دوسری تعبیر اس حقیقت کی جا سکے۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خوب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔